وہ سیدنا ابراہیم بچپن ہی سے اللہ کے موحد تھے، ایک اللہ کے ماننے والے۔ پہلا امتحان اس گھر میں جس گھر میں بت پرستی پیدا ہوا، پھر آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار تھے۔ پھر اس کے بعد ملک عراق سے نکالا گیا، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ پھر بیوی کو کسی ظالم بادشاہ نے اپنے حراست میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم صبر کرنے لگے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، آگے بڑھے۔ کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا 80-82 سال گزر گئی ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ صالحین میں سے ایک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، دعائیں کرتے۔ 82 سال کے بعد جو اولاد ہوئی، اللہ نے حکم دیا جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو غیر زلزلہ وادی میں چھوڑا، چلے گئے۔ اللہ کے ایک حکم کو بھی نہیں توڑا۔ یہ قربانی کی عید کیوں آتی ہے؟ یہ بقرعید کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ آپ کے اور میرے ایمان کو تازگی مل جائے، جذبہ ایمانی پھر سے بیدار ہو جائے، اور اللہ کے ایک حکم کو ہم ماننے والے بن جائے۔ یہ نہیں کہ خوب کمایا جائے اور بہترین سے بہترین جانور خریدا جائے اور لے آ کر کے اسے ذبح کر کے لوگوں میں مشہور ہو جائے، محلے میں مشہور ہو جائے، دیکھو فلاں حاجی صاحب نے بڑے جانور کو کتنا بہترین جانور ہے، لاکھوں میں خریدا ہے، ہزاروں میں خریدا ہے، لا کر کے انہوں نے قربانی کی ہے۔ نہیں، تیرے نفسانی خواہشات پہ چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ تیری وہ بری عادتیں، تیری وہ بری خصلتیں، تیرے وہ گناہ جس کو تو کرتا آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کا یہ واقعہ تو یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے حکم پہ راضی ہو جا، اللہ کے حکم پہ راضی ہو جا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، مال کی قربانی دینی پڑے، اپنے جان کی قربانی دینی پڑے، جانور کی گردن تو گردن الگ ہے، اپنی گردن کو اللہ کے حکم پہ کاٹنا پڑے۔ بلا چون و چرا اللہ کے حکم پہ اپنی گردن کو جھکا کر کے کٹا دے۔ یہ پیغام دینے کے لیے بقرعید آتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایک آزمائش حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، زلزلہ وادی میں چھوڑ دیا۔ پھر سب سے کٹھن اور سب سے سخت اور سب سے بڑا جو امتحان حضرت ابراہیم کا تھا وہ تھا قربانی کا۔ 82 سال کے بعد اولاد کو قربان کرنا آسان ہے کیا بھائی؟ خواب میں نظر آیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سوچا اللہ قربانی چاہتے ہیں، صبح اٹھ کر کے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ پھر دیکھا آپ نے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سوچا اللہ قربانی چاہتے ہیں، پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اللہ نے وضاحت سے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ منظر میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ سیدنا ابراہیم کو کیا نصیب ہوئی، حضرت سیدنا اسماعیل کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، ان کے دلوں کی فیلنگ کیا ہوگی۔ اٹھے، کہا اپنی بیوی سے بچے کو تیار کرو، لے جانا ولیمے کی دعوت پر نہیں، شادی کی دعوت پر نہیں، وہ بچے کو جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ بچے کو جس کو رات دن ہم نے مانگا ہے، وہ بچہ جس کے لیے ہم نے رو رو کر کے دن اور رات گزارے ہیں، وہ بچہ جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن کے آیا ہے، 82 سال کے بعد اللہ سے مانگ 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 کر کے لیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تیار کرو، اسے قربانی کے لیے لے کر کے جانا ہے۔ قربان چاہیے حضرت بیوی کی، حضرت ابراہیم کی امت اس بیوی پر، وہ بھی تو آخر حضرت ابراہیم کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم کا ساتھ اور ان کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ اور ان کے صحبت کی برکت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم سا ایمان ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا۔ تیار کر کے بھیج دیا بیٹا، اب لے کر آ رہے، سوچا بچے سے بھی پوچھ لو بچے کی کیا رائے ہے، ہو سکتا میں تو اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، میں نے اللہ کی بات پہ آمدہ ہو گیا، بچے سے تو پوچھ لوں کہ کیا کہتا ہے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، اس وقت حضرت اسماعیل 9 سال کے تھے، ایک روایت کہتی ہے 12 سال کے تھے، ایک روایت کہتی ہے 13 سال کے تھے۔ ارے چلو 13 سال ہی مان لو، 13 سال کا بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
امی زور سے چانٹا مار دے، نان اسٹاپ 2 گھنٹے روتا ہے بچہ، اب یہاں باپ قربانی کے لیے لے کر کے رہا ہے. پوچھتے یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بڑھاپے کے سہارے، اے میرے بچے بتا، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا خواب یہ نہیں کہ میں تجھے چانٹا مار رہا ہوں، بیٹا خواب یہ نہیں کہ میں تجھے کوئی چھوٹی سزا دے رہا ہوں، بیٹا خواب یہ نہیں کہ اللہ کے حکم پہ میں کوئی دوسرا تیری زندگی کے رکھتے ہوئے کوئی عمل کر رہا ہوں. انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اسماعیل تو بھی تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو کیا سوچتا ہے، تو کیا کہتا ہے. قربان جائے حضرت سیدنا اسماعیل پر. 13 سال کا وہ بچہ جو بعد میں چل کر کے پیغمبر بننے والا تھا، بعد میں چل کر کے رسول بننے والا تھا، بعد میں چل کر کے اللہ کا نبی بننے والا تھا. 13 سال کی عمر والا وہ بچہ کہتا ہے یا ابت افعل، ابا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ابا یہ بات تمہاری نہیں، یہ بات میری نہیں، یہ بات امی جان کی نہیں، اللہ کا حکم ہے میرے ابا جان. یا ابت افعل، سوچنے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی بات کو لے کر کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افعل ابا کر گزری ما تؤمر، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کا حکم ہے نا، اسی اللہ نے تو 82 سال کے بعد آپ کی گھر میں مجھے بھیجا ہے. وہ اللہ نہ بھیجتا تو میں کب آتا؟ ابا جی جس اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. یا ابت افعل، ذبح کر دیجیے ما تؤمر، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر آگے فرمائیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ اللہ اللہ. ابا ایسا نہیں ہوگا کہ میں چیخوں گا، چلاؤں گا، تڑپوں گا، میں آپ کو یہ درخواست کروں گا چھوڑ دیجئے، میں آپ سے کچھ ریکویسٹ کروں گا، نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بس ذبح کر دو، تیاری پوری کر دو. حضرت ابراہیم کے دل کو ٹھنڈک ملا، سکون ملا، اللہ کا جو حکم ہے میرا بیٹا بھی راضی ہے جی. کوئی 82 سال کے بعد میں بارہا 2-3 مرتبہ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. ایک علاقے کو ہمارا جانا ہوا، 20 سال کے بعد ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. میں ان کے گھر گیا تھا، بچے کی خاص روم تھی. میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری روم کھلونوں سے بھری ہوئی ہے. میں نے پوچھا اس کا ابا کوئی کھلونوں کا بیپار کرتا ہے کیا؟ کہا نہیں، بیٹے کے لیے خریدا ہے. کیوں؟ 20 سال کے بعد وہ ہمارے گھر میں آیا ہے. آپ کہنے لگا حضرت بیٹا نہ ہوتا میں شوہر بھی بن چکا تھا، میں بیٹا بھی بن چکا تھا، میں بھائی بھی بن چکا تھا، داماد بھی بن چکا تھا، باپ کی فہرست میں نہیں تھا. حضرت کل قیامت میں سب باپ کھڑے ہوتے، بچوں کو لے کر کے جنت میں جا رہے ہوتے. میری تمنا تھی کہ میری بھی کوئی اولاد ہو. اسی بچے نے مجھے باپ کی فہرست میں داخل کرایا ہے. یہ بچہ نہ ہوتا تو میں کبھی باپ نہ بن سکتا، اور نہ ہی باپ کی فہرست میں میرا کوئی نام ہوتا. اس بچے نے مجھے باپ بنایا. میں جو کچھ کروں اس بچے کے لیے کم ہے، اس لیے اس کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اس کی زبان کھلنے سے پہلے میں اسے پیش کر دیتا ہوں. کتنے سالوں کے بعد؟ 20 سالوں کے بعد اسماعیل تو ہوئے 82 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا. 13 سال اپنے پاس رکھ کر کے ذبح کرنے جانا. 3 مہینے کسی کا بچہ اپنے پاس رہ کر مر جائے نا، اسے پوچھ کے دیکھتے ہیں اس دل پہ کیا گزرتے ہیں، کون سی آفتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. قبرستان کے سامنے سے گزرنے پر آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہوتی ہے. اس کے دل میں کس طرح کا طوفان سا گزرتا ہے. پوچھ لینا ان باپ ان ماؤں سے جن کے بچے 2-3 مہینے ساتھ رہ کر گزرتے ہیں. 13 سال تک اپنے جگر سے لگا کر کے رکھ کر، 13 سال تک اپنے بچے کی صحیح پرورش کر حضرت ابراہیم قربانی کے لیے. پھر جب اللہ کو یہ ادا پسند آئی نا
اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل انسانیت کے مسلمانوں کو حکم دیا صاحب نصاب ہو تو قربانی دو، ابراہیم کی سنت کو ادا کرو، ابراہیم کی سنت کو ادا کرو، کوئی معمولی سنت نہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا قربانی کے فضائل میں بخاری شریف میں روایت لکھی ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں